دوسری بات رمضان کی رات کے سلسلے میں یہ عرض کرنی ہے کہ رمضان کی رات دعا کا خاص موقع اور خاص طور پر رات کا آخری حصہ جس میں ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں وہ دعا کی قبولیت کا خاص الخاص موقع ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آخری حصہ آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش سے ساتوں آسمان کے بعد اس چھوٹے والے اور نیچے والے آسمان پر خود تشریف لاتے ہیں، اور اللہ کے تشریف لانے کی جو حقیقت ہو وہ اللہ ہی جانے۔ ہم تو نہ اللہ کو جانتے نہ اللہ کی تشریف لانے کو جانتے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی بتا دیا تو ہم یوں ہی مان لیتے ہیں اور سنا دیتے ہیں، باقی اللہ کے آنے کا کیا مطلب اور حقیقت ہے وہ اللہ جانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رات کے آخری وقت میں اس دنیا والے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی دعا مانگنے والا میں اس کی دعا قبول کر لوں۔ اور ہم لوگ کلچے نہاری کی دکان پہ کہتے ہیں ہماری پرچی پہلے گئی ہوئی تھی۔ یہ ان تماشوں کا وقت ہے، یہ ان تماشوں کا وقت ہے۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی جگہ سونے کی اشرفیاں بھی پڑی ہوں اور مٹی کے ڈھیلے بھی پڑے ہوں، اور کوئی بیوقوف سونے کی اشرفیاں چھوڑ کے مٹی کے ڈھیلے اٹھا رہا ہو اور سونے کی اشرفیاں دوسروں کے لیے چھوڑ دیں۔ خوش نصیب اس وقت سونے کی اشرفیاں جمع کر رہے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں سونے کی اشرفیاں کوڑے دان میں ڈالنے کے لائق بھی نہیں ہیں، وہ تو جنت کی نعمتیں ہیں۔ خوش نصیب وہ جمع کر رہے ہیں اور ہم سحری کے ناجائز ناروا اور بالکل بیوقوفی کے مشغلوں میں لگے ہوئے ہیں۔ نہایت قیمتی وقت ہوتا ہے، اس وقت کو تو صرف تہجد اور دعا میں صرف کرنا چاہیے۔ چند منٹ سحری کے لیے کافی ہوتے ہیں، ایک ایک گھنٹہ لوگ برباد کرتے ہیں، چند منٹ سحری کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ سحری کیا چیز ہے بھائی؟ کچھ پیٹ میں ڈال لینا ہے کہ روزہ آسانی سے گزر جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں معمول تو کبھی کبھی صرف کھجور کھا کے سحری کر لینے کا تھا، کھجور کھا لی سحری ہو گئی۔ ایسے ہی ہم لوگ کچھ رات کا بچا ہوا کھا لیں سحری ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں 10 سے لے کر 15 منٹ تک سحری کے لیے بالکل کافی، بلکہ کافی سے زائد ہے۔ ایک عالم کا بڑا اچھا معمول میں نے دیکھا، مجھے معلوم ہوا، دیکھا تو نہیں، مجھے معلوم ہوا ایک عالم کے گھر کا معمول۔ انہوں نے دیکھا، ان کو قدر تھی کہ رات کا یہ آخری وقت تہجد کا اور نہایت قیمتی وقت ہے، اللہ کے خزانے لٹ رہے ہیں، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے اور ہم کھانے میں لگے ہوئے ہیں، گرم ہو رہا ہے اور روٹی گرم کرو اور دسترخوان بچھاؤ، پلیٹ لاؤ۔ تو انہوں نے کہا بڑا وقت ضائع ہو جاتا ہے، اس میں بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے گھر کا روٹین بدل دیا اور انہوں نے کہا کہ رات کا کھانا تو ہم سب ساتھ میں کھائیں گے، لیکن سحری کوئی ساتھ میں نہیں کرے گا۔ سب تہجد میں کھڑے ہو جائیں، جس کو جب کھانا ہو سحری کچن میں جائے، اپنا کھانا نکالے اور اکیلے کھا کے اور پھر نماز اور دعا میں مشغول ہو جائے۔ تو ان عالم نے بتایا کہ ہمارے یہاں تو سحری میں صرف 5 یا 7 منٹ خرچ ہوتے ہیں۔ آج کل تو ماشاءاللہ اوون وغیرہ کا دور ہے، 5 منٹ بھی شاید کافی ہو جائیں گے۔ تو ہم جو قدر کرنے والے ہیں وہ اس طرح قدر کرتے ہیں۔ ہماری گنہگار آنکھوں نے بھی بہت کچھ دیکھ لیا۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی سحری اور تہجد دیکھی اور رمضان کی تہجد دیکھی، اور میری خوش نصیبی کہ میں نے ان کا رات کو بلکنا تڑپنا دیکھا۔ میں نے اللہ کے سامنے ایسا روتا ہوا کسی کو نہیں دیکھا۔ ہماری والدہ ہی سحری کی ذمہ دار تھیں، تو وہ کچھ پہلے وہ تہجد میں اور دعا میں مشغول ہوتے، اور وہ تخت پر ہی جا کر ٹرے میں کھانا اور سحری رکھ دیتی اور وہ دعا میں مشغول ہوتے۔ جب والدہ محسوس کرتی وقت کم بچا ہے تو سحری آگے ٹرے کچھ آگے بڑھا دیتی، بولنے کی تو ہمت ہوتی نہیں تھی اس وقت، وہ اللہ کے ساتھ مشغول ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد پھر سے تھوڑا سے آگے بڑھا دیں۔
اور پھر جب دیکھا 2-4-5 منٹ بچے ہیں تو حضرت نے فوراً اپنی دعا ختم کی اور چند لقمے کھائے اور کلی کی اور سحری ہو گئی، بس ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ پھر میں عرض کروں، اصل چیز تو کرنے سے ہوگی۔ کچھ طے کرو اللہ کے بندوں، میں بھی طے کروں کچھ ایسے کرنا ہے اور کر لینا ہے۔ میں دین لوں گا، میں دین لوں گا، نہ لوں گا میں دین ہارے دنیا۔